جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق و حق سنے جا رہی تھی، ابھی تو فرشتے کو بال واسطہ سب کتھا سنائی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ فواد قریبی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پھاڑ کر کے باہر چلی گئی تو دھڑکتے دل سے گیٹ کی اور سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل تیار، اکھڑ توڑ اور ماتھے پہ لیے بل۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو، تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں، آپ کی جگہ کا حکم مانوں؟ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً گھبرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں، ایس پی صاحب نے مسجد میں کھڑی ہوں اور آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم، وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، تمہارا دشمن نہیں ہے، مجھے ان پہ رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں گھر جانے میں فرق ہوگا، آگے تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئے۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت پروقار کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی بحث مجھے پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آقا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لون میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آقا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب طائی، فضا اور نائمہ چچی قریبی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھی، وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توس پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا، گائے بے گائے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی، بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاست رائے گاہ گئی تھی، محمل کا اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی، اور شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لی، مگر واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا، سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آقا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد ہی نے انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ تھوڑی ہے، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے اسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صفِ ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معنی خیزی نگاہیں، مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئی چلی جا رہی تھی، کوئی سوائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی اسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاست ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب طائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ باس، آقا جان ایک دم دھاڑے، اندر کچن میں روتی مسرت ڈھیل کر
دیگر چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اگر اب وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کے مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی۔ توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں، اس لیے تو میں نے اس دن کہا تھا مگر سنے تو۔ طائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ جب سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی دوست کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے، پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چل گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے یقینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھی جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ اب بھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔ وہ گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحے بھر کو سب پہنچ کر رہ گئے۔ طائی مہتاب تو شدر سا ہو کر منہ ہاتھ پہ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اب وہ پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائل آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حقیاں کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ، وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے! اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب آپ کے بیٹے نے اپنے کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرا بیٹا آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اب بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی، ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے کیا چپ رہے ہیں، میں بتاتی ہوں۔ طائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اس لڑکی کا مچایا ہوئے میرے بیٹے کو پھنسا رہی تھی تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ کسی نے ہاں یا نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت پہچانی جانی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور نوجوان۔ آپ کی ریمانڈ کی پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونج رہی تھیں، فواد بھائی یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو، میری بات غور سے سنو، تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔
ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب۔ گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متصف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم سے تیزی سے سامنے آیا۔ اسی